نہ لیا جائے, اور لے کے بھی کیا فائدہ, بابر اعظم وہاں پہ بھی انڈے پہ آؤٹ ہو گیا. آسٹریلیا میں یہ نیوز ابھی آدھے گھنٹے پہلے کنفرم ہوئی ہے کہ سڈنی بیچ پر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا وہ دونوں باپ بیٹے پاکستان سے. یہ جسٹ ابھی کی لیٹسٹ نیوز ہے کہ آسٹریلیا سے آئی ہے. ان دونوں کی شناخت ہو چکی ہے. پتا تو سب کو تھا یہ دونوں پاکستانی ہیں. ابھی آپ کو خبر دیں, سڈنی آسٹریلیا میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف اسرائیل, بھارت اور افغانستان کا گمراہ کن پروپیگنڈا, پاکستان کو دہشت گردی کے واقعے سے جوڑنے کی زبردستی کی کوششیں, آسٹریلوی حکام اور معتبر میڈیا کی طرف سے دہشت گردی میں ملوث باپ بیٹے سے متعلق جو معلومات دی گئی ہیں ان میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ باپ 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا اور 2001 میں پارٹنر ویزا پر منتقل ہوا. اس کا بیٹا وہیں پیدا ہوا. باپ نے آسٹریلیا سے باہر 3 بار سفر کیا ہے. آسٹریلوی حکام کی طرف سے اب تک جو بریفنگ دی گئی ان میں بھی پاکستان کا ذکر نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے باپ بیٹے کے پاکستانی ہونے کا پروپیگنڈا شروع کیا, جسے را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اٹھایا اور پھیلانا شروع کر دیا. کچھ مغربی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس نے تصدیق کی ہے کہ دونوں کا تعلق پاکستان سے ہے. اب تک حکام اور مقامی میڈیا کی طرف سے جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق فائرنگ کرنے والے باپ ساجد اکرم کے پاس اسلحے کے متعدد لائسنس تھے اور وہ گن کلب کا رکن بھی تھا, جبکہ بیٹے کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا اور وہ آسٹریلیا کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں جیوش سے پہلے تو وہ انسان ہے, لیکن کسی کو اس کے انسان ہونے کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ مارنا یہ بہت بڑا جو ہے وہ المی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ کل جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے دوست جو ہیں بھارت کے اندر, انہوں نے سب نے ایک ہی آواز ہو کے کہہ دیا جی پاکستان پاکستان پاکستان. یہ کیوں میڈم, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ آسٹریلین گورنمنٹ نے کوئی بات نہیں, مین سٹریم میڈیا یہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ انڈیا سے ہے. بھائی جھوٹ کبھی چھپے گا نہیں, اسپیشلی جو ہے ایسی کنٹریوں میں. انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ باپ بیٹے دونوں پاکستان سے ہے. لیکن یہاں پر ایک تصویر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے, ایک نہیں کچھ زیادہ تصویریں ہیں, 2-3 تصویریں ہیں جو میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس ٹائم. پاکستان کے کرکٹ پلیئرز کو لے کر جو تصویریں میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, پاکستان کے جتنے بھی کرکٹ پلیئرز ہیں, آپ یہ میرے سائیڈ میں تصویر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی کی طرف سے بابر اعظم اور یہ جتنے بھی گھنٹے ونٹے پاکستانی ٹیم کے ان کو گن کے جو ہے ٹریننگ دیے جاتے ہیں. اور پھر آپ نے سیلیبریشن بھی دیکھا تھا, وہ کیا نام ہے, فرحان حرامزادے کا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے جس نے گن والا سیلیبریشن کیا تھا. اور ان کا ایک اور بھی پلیئر تھا جو افغانستان کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی انہوں نے گن کا سیلیبریشن کیا تھا پیٹ سے. تو یہ تصویریں میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے, اور اب پوری دنیا کو یہ چیز پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کچھ ہوتا ہے, جہاں جہاں بھی کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں لنک پاکستان کا ضرور ہوتا ہے. لیکن پاکستانی میڈیا چلا کر بول رہی ہے, بچاری تھک گئی ہے بول بول کے, کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے, افغانستان اور انڈیا والے جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو ہر آئے روز لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور انہی ویسٹرن کنٹریوں کو برا بلا بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مارنے کی بات کرتے ہیں. کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں جیوش سے پہلے تو وہ انسان ہے, لیکن کسی کو اس کے انسان ہونے کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پہ مارنا یہ بہت بڑا جو ہے وہ المی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ کل جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے دوست جو ہیں بھارت کے اندر, انہوں نے سب نے ایک ہی آواز ہو کے کہہ دیا جی پاکستان پاکستان پاکستان. یہ کیوں میڈم, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ آسٹریلین گورنمنٹ نے کوئی بات نہیں کی, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کوئی ایسا نام نہیں لیا وہ کون سی نیشنلٹی ہے, وہ کہاں سے ہیں, ان کا کیا کس سے تعلق ہے. کیسے دیکھتی ہیں جو امیڈیٹلی انڈین میڈیا نے اور سارے وہاں پہ جو مین سٹریم صحافی ہیں انہوں نے پاکستان کو کہنا شروع کر دیا, اور جی وہ پاکستانی ہے. حالانکہ اس کے پیرنٹس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ تو پیدا آسٹریلیا میں ہوا ہے, اور وہ جو بندہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب کدھر کہاں سے آیا. کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل سر, کل یہ جب یہ حادثہ ہوا ہے یا جب یہ اٹیک ہوا ہے اس کے بعد جو فوٹوز آئی ہیں سوشل میڈیا پہ اور جو ویڈیوز لوگوں نے شیئر کی ہیں وہ دیکھ کر یقیناً بہت افسوس ہوا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں, اس کے بعد کوئی بھی ریلیجن یا کچھ آتا ہے, لیکن پھر بھی ریلیجن کے نام پر مارنا جو ہے وہ بھی غلط ہے.
اور ایک چھوٹی بچی جو تھی اس کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا جو کہ اس اٹیک میں جس کی جان گئی ہے. لیکن سر انڈین میڈیا میں نے اتنا غور سے نہیں دیکھا, لیکن میں کیونکہ سوشل میڈیا پر ہی زیادہ تھی اور میں سوشل میڈیا کو ہی دیکھ رہی تھی, لیکن سوشل میڈیا پر کئی لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا بھارت سے ہوں, وہ شروع میں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ کسی کنٹری کا نام نہیں لے رہے تھے, اور کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ نام اس طرح کا تھا, ظاہر ہے کہ نوید اکرم نام بتایا گیا, اور جو باپ کا نام تھا ساجد اکرم, تو کہا یہ جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے ہیں, اور بیچ میں کچھ افغانستان کا بھی ذکر نکلا کہ شاید افغانستان کے سٹیزنز ہیں, لیکن افغانستان میں اس طرح کے نام نہیں ہوتے. اور پھر ہوتے ہوتے پتہ یہ لگا کہ بلکہ آج میرے پاس شو میں جو ہے وہ وسیم الطاف صاحب آئے تھے, اور وسیم الطاف صاحب کا کہنا ہے کہ یہ لوگ لاہور کے ہیں. یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا انہوں نے کہا, وسیم الطاف صاحب میرے شو میں کہہ کے گئے کہ یہ لوگ لاہور کے ہیں, اور یہ چیز ثابت ہوئی ہے. تو اب بیٹا بے شک پاکستان نہ آیا, لیکن یہ کہ باپ تو 1998 میں گیا تھا, اور اس کے بعد 2001 میں جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوا. تو یہاں سے سر بات تھوڑی سی جو ہے نا وہ تھوڑی پرابلم میں چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان میں نہیں تھے, لیکن پاکستان اوریجن کے تو تھے. اب اس پہ ایسا ہی ہے کہ سارے پاکستانی اسی طرح کے ہوں گے, اسی مائنڈ سیٹ کے ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی جہاں کہیں بھی اس طرح کی گڑبڑ مچتی ہے وہاں پہ ہمارا نام تو آ ہی جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد چاہے وہ افغان میڈیا ہو, چاہے وہ انڈین میڈیا ہو, یہاں تک کہ اسرائیل کے میڈیا نے بھی یہی رپورٹ کیا ہے کہ یہ لوگ پاکستانی تھے. اور کئی ویڈیوز تو ایسی بھی آئی ہیں جس میں یہ باقی لوگوں کو کہہ رہا ہے سائٹ پہ ہو جاؤ, اور صرف انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو وہاں پر فیسٹیول منا رہے تھے. تو سر کیسے انکار کریں گے ہم, پھر کیا کس طریقے سے نکل پائیں گے؟ کیا یہاں پر اس طرح کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بنایا گیا؟ کیا یہاں پر اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا گیا؟ میں خود چاہ رہی تھی کہ بھائی یہ پاکستانی نہ نکلے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو رپورٹس آئی ہیں یا جو میں نے دیکھی ہیں, اور ایون میرے شو میں آ کے بھی جیسے میں نے کہا وسیم الطاف صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ لاہور تک انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ جی وہ لاہور سے تھے یہ لوگ. اب وہ گئے یہاں سے لاہور سے ہوں گے, اب آسٹریلیا کہیں نہ کہیں سے تو گئے ہیں نا, تو وہ لاہور سے ہو سکتا ہے 1998 میں گئے ہوں, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے کیا ہے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ تو اکثر باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یورپ میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ عجیب قسم کا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ریلیجن کو لے کے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. کیا آپ اپنی لائف میں گورنمنٹ کا تھا نا, تو وسیم الطاف صاحب نے اگر یہ بات کر دیا ہے, میں پہلی دفعہ یہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں کہ آپ وسیم صاحب کو کوٹ کر رہی ہیں کہ وسیم الطاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے ہیں. دیر از نو سنگل ایویڈنس کہ وہ پاکستان سے بھی کوئی اس کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی تعلق ہوتا ہے نا. اگر آپ ایک بندہ جو ہے اس کا, جیسے فار ایگزامپل کل ایک لڑکا تھا جس کا انہوں نے دکھا دیا جی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ وہ ہے, اور وہ جھوٹا نکلا. آپ جس کی تصویر کل آپ کو پتہ چلی تھی, آئی تھنک آئی ڈو ہیو ہز ویڈیو. ہاں بالکل وہ غلط تھا, اس نے ویڈیو بھی اپنی ڈالی ہے اس لڑکے نے کہ میں نہیں ہوں. ہاں وہ سیم نام کا دوسرا تھا, اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ دکھایا گیا. یہ جیسے بچہ ہے یہ, اب اس کو انہوں نے استعمال کیا اور کہا جی کہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہ ہے وہ لڑکا نوید. یہ آیا, اس نے کہا جی میری ہمدردی یونیورسٹی کی ڈگری نکال لی انہوں نے کیا, اس کو لنکڈن سے نکال کے فٹافٹ انہوں نے کہا چلا دو پاکستان کے دنیا کے میڈیا پہ اور ثابت کر دو یہ پاکستانی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ تو 98 میں گیا ہے, اس کا ایک سر بالکل غلط ہے سر. کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ غلط ہے, بلکہ ہم لوگ سب کئی اور دوسرے بھی میرے سمیت وہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے جن کا نام غلط لیا جا رہا ہے یا جن کی فوٹو غلط شیئر کی گئی ہے ان کو کوئی نقصان نہ ہو. تو یہاں پر ضرور لوگوں کو تھوڑا سا رسپانسیبل ہو جانا چاہیے, یہاں پہ ضرور لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جو بھی اس طرح کی نیوز کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کا نام وہی ہے جو اس کا نام ہے. فوٹو انہوں نے یعنی نوید اکرام ان کا بھی نام ہے اور نوید اکرام اس کا بھی نام ہے جس نے فائرنگ کی. آپ فوٹو انہوں نے جو ہے وہ غلط انہوں نے جو ہے وہ لگا دی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے اب لوگ اس کو بھی شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی ایک نام کے دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا, مطلب جیسے آپ ہیں قمر چیمہ صاحب, تو آپ کے نام کا کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مطلب کچھ غلط کر کے بھاگ جائے, اور اگر ہم آپ کی فوٹو لگا دیں
کہ ایسا آپ نے بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے تو ایسا تھوڑی ہوگا, پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ میں نہیں تھا, میرے نام کا کوئی دوسرا بندہ تھا. تو سر ایسے یہ ہو رہا ہے کہ نام ایک ہی ہے لیکن دو الگ الگ انسان ہیں, اور اس کے بعد اس آدمی کا تو ڈرائیونگ لائسنس بھی شیئر کیا گیا ہے, تو ظاہر شکل فرق ہے, تو اس کو لے کر سب لوگ بات کر رہے ہیں. سب لوگ کون ہیں یہ سب لوگ کون ہیں؟ سب لوگ آپ بات کر رہی ہیں, کیونکہ انڈین میڈیا پاکستان کی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین صحافیوں نے انکلوڈنگ آل اور مین اسٹریم میڈیا نے امیڈیٹلی پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ انڈیا کے مین اسٹریم جرنلسٹ ہیں جن کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ بڑے کریڈیبل لوگ سمجھے جاتے ہیں, ان کا بڑا نام ہے انڈیا کی صحافت میں, وہ بڑے پرانے منجھے ہوئے صحافی ہیں, اگر وہ اس طرح کی انفارمیشن چلائیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا صحافت کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے, مطلب صحافت کا جنازہ ہی نکال رہے ہیں نا, کہ مطلب ایک اس طرح کی فیک نیوز اور وہ سارا کر کے اور امیڈیٹلی کہہ دینا جی پاکستانی. سر آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آج انڈین میڈیا نہیں دیکھا صبح سے, ٹو بی ویری آنےسٹ میں نے بالکل نہیں دیکھا, اور میں صرف سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی, تو اس پر میں نے صرف آدتیہ راج کول کا ٹویٹ دیکھا تھا کل رات کو بھی. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ پاکستانی ہے, بلکہ کئی پاکستانی جرنلسٹ نے بھی یہ شیئر کیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے, اور ایک تو میرا خیال ہے کہ کہیں یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ جرنلسٹ جو ہیں, اور انہوں نے پاکستانی جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے بھی یہی نیوز شیئر کی ہے. تو سر کچھ ایسا نہیں کہ صرف انڈین میڈیا شیئر کر رہا ہے, کچھ پاکستانی میڈیا کے لوگ بھی جو اگر پاکستان میں نہیں بھی رہتے تو انہوں نے بھی شیئر کیا ہے. بات اس کا مطلب دیکھیں, میں جو چیز کہتا ہوں نا, نہیں رسپانسیبل ہونا چاہیے, میڈیا کو بالکل رسپانسیبل ہونا چاہیے. لوگوں کا آپ پہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. اگر آپ مجھے بات بتائیں, اگر آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں, میں تو کوئی صحافی نہیں ہوں, میں کوئی خبریں تو نہیں دیتا, ہم تو انالیسس کرتے ہیں. دا پوائنٹ ہیئر از کلیئر کہ بھائی جو لوگ آپ کو سنتے ہیں دے ٹرسٹ ان یو, سو ڈو ناٹ بریک دیٹ ٹرسٹ. اس ٹرسٹ کو اوپر وہ نہ کریں. آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو سکتی ہے, اب وہ کرتے کیا ہیں جو کل سے ہو رہا تھا, سارے مین اسٹریم میڈیا انڈیا کے اسٹارٹنگ فرام, I don't want to name any journalist, میں نہیں کسی کا نام نہیں میں لوں گا, جو مرضی ہو, سب کا ہمیں پتا ہے جو کر رہے ہیں. انہوں نے سب نے پہلے یہ خبر چلائی, اس کو اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ نے کوٹ کیا, ٹھیک ہے. پھر انہی صحافیوں نے جیروسلم پوسٹ کو کوٹ کیا کہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہے, پہلے خود خبر بنائی, پھر انہوں نے وہ جو ہے نا کیا اسے بولتے ہیں, پہلے خود خبر بنائی, سوشل میڈیا پہ فیک نیوز چلائی, پھر اسرائیلی اخبار نے ان کو کوٹ کیا, پھر انہوں نے اس کو کوٹ کیا, تو یہ ایک سائیکل بنا. تو دیٹ واز ویری شیمفل اینڈ ڈسگسٹنگ. کوئی بھی کرے, اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا اور پاکستان اور اسرائیل اور افغانستان اور امریکہ. لیکن میڈم ایک بات بتائیں آپ, جسٹ ایز اے یو آر جرنلسٹ, یہ کام امریکن, آسٹریلین, برٹش, جرمن, فرینچ میڈیا کیوں نہیں کرتا؟ یہ کام ہمارے یہاں سے کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو بڑی کریڈیبل طریقے سے خبر دیتے ہیں, ان کے صحافی تو بہت اچھے انداز سے خبر دیتے ہیں. یہ یہاں سے یہ چیز کیوں ہوتی ہے اس خطے سے؟ میں انڈیا کا بھی نام نہیں لینا چاہتا, میں کہتا ہوں پاکستان کی بھی بات کر لیں, کیونکہ اٹ ول بی ویری بائسڈ اگر میں کہوں جی کہ انڈیا, لیکن لارجلی انڈین میڈیا کی اس لیے بات ہوتی ہے کیونکہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی مئی میں, تو آپ کو پتا ہے انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے, لاہور